علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتے ہیں پاکستان دس ویک میں پاکستان بھر سے ٹاپ اسٹوریز۔ رواں پاکستان دس ویک میں بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں پاکستان بھر سے اہم اور کچھ منفرد خبریں۔ سب سے پہلے بات کریں گے کرونا وبا کی صورتحال کی۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد اموات میں بتدریج کمی آنے لگی۔ مزید 40 افراد جاں بحق جبکہ مریضوں کی تعداد 2,57,914 ہو گئی۔ مثبت اثرات دیکھتے ہوئے سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن میں 1 ماہ کی توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق لاک ڈاؤن کب تک رہے گا اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کیا تفصیلات بتا رہے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس حوالے سے یہ رپورٹ۔ نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبے میں 15 اگست تک لاک ڈاؤن جاری رہے گا۔ اس دوران تعلیمی ادارے، شادی ہالز، بزنس سینٹر اور ایکسپوز ہال بند رہیں گے۔ ریسٹورنٹس میں رات 11 بجے تک ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری کی اجازت ہوگی۔ ہفتہ اور اتوار کو گروسری اور فارمیسی کے علاوہ کاروبار مکمل بند رہے گا۔ خیال رہے کہ لاک ڈاؤن کے مثبت اثرات کے بعد اموات میں بتدریج کمی آنے لگی۔ مزید 40 افراد جاں بحق جبکہ مریضوں کی تعداد 2,57,914 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,145 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 88,539، سندھ میں 1,08,913، خیبر پختونخوا میں 31,217، بلوچستان میں 11,322، گلگت بلتستان میں 1,750، اسلام آباد میں 14,402 جبکہ آزاد کشمیر میں 1,771 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 16,52,183 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 24,262 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 1,78,737 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں جبکہ 1,942 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 40 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 5,426 ہو گئی۔ پنجاب میں 2,051، سندھ میں 1,888، خیبر پختونخوا میں 1,120، اسلام آباد میں 156، بلوچستان میں 127، گلگت بلتستان میں 38 اور آزاد کشمیر میں 46 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کورونا کے بعد بات کرتے ہیں دیامر بھاشا ڈیم کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے گلگت بلتستان کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے دیامر بھاشا ڈیم کے کام کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم کو دیامر بھاشا ڈیم پر بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور فیصل وابڈا بھی موجود تھے۔ بعد ازاں وزیر اعظم نے چلاس میں عوامی اجتماع سے خطاب کیا۔ آئیے آپ کو سنواتے ہیں وزیر اعظم کا خطاب۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ 90 کی دہائی میں غلط فیصلوں سے بہت نقصان ہوا۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھا، ڈالر کی قیمت اوپر گئی، معیشت کمزور ہوئی۔ ماضی میں ووٹ کو مد نظر رکھ کر منصوبے بنائے گئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے چلاس میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ماضی میں درآمدی تیل پر بجلی بنانے کے فیصلوں سے نقصان ہوا۔ مہنگی بجلی کی وجہ سے صنعتوں پر اثر پڑا۔ جب رقوم باہر جاتی ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھتا ہے۔ 20 ارب ڈالر کا خسارہ ہمیں ورثے میں ملا۔ ہماری کرنسی پر دباؤ آیا۔ ہماری جب گورنمنٹ آئی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا، جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا تھا۔ تو اس کا مطلب کہ روپے کے اوپر پریشر پڑنا تھا، کیونکہ ڈالر جب کم ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ڈالر کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے، روپے نیچے آ جاتا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا اب ملک کا تیسرا بڑا ڈیم بننے جا رہا ہے۔ دیامر بھاشا ڈیم سے ترقی کی نئی منازل طے ہوں گی۔ ڈیم کے لیے اس سے بہتر جگہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے بعد ہم دریاؤں پر ڈیمز بنانے جا رہے ہیں۔ بجلی اور فرنس آئل سے بجلی پیدا کریں تو گلوبل وارمنگ میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیامر بھاشا ڈیم انشاءاللہ یہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی ڈیم ہوگی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہماری تیسری بڑی ڈیم ہوگی۔ کیوں جنرل مظہر، یہ تیسری بڑی ڈیم ہے ہماری۔
वजीर आजम ने मजीद कहा कि कोरोना के बाद शट डाउन से बेरोजगारी फैली। वजीर आला सयाहत खोले NCOC के जरिए इजाजत दे देंगे। हमने मुल्क भर में 10 लाख दरख्त लगाने हैं। कबल अजीम वजीर आजम इमरान खान ने दियामिर भाषा डैम की साइट का दौरा किया और काम का जायजा लिया। वजीर आजम को भाषा डैम से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी दौरे के मौके पर मौजूद थे। विफाकी बुजरा फैसल वावडा, अली अमीन गंडापुर, सेनेटर फैसल जावेद, मोमन खुसूसी शहबाज गिल भी वजीर आजम के हमरा थे। शुरका को भाषा डैम मंसूबे और पानी की अफादियत के बारे में बनाई गई खुसूसी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि मेगा मंसूबे से 4,500 मेगावाट बिजली पैदा होगी, जबकि 81 लाख एकड़ फीट पानी जखीरा किया जा सकेगा। तर्जुमान के मुताबिक दियामिर भाषा डैम प्रोजेक्ट अपनी तामीर के मरहले में है। गुज़िश्ता एक साल के दौरान 2 बड़े डैम्स महमंद और दियामिर भाषा पर काम शुरू हो चुका है। माहिरीन के मुताबिक दियामिर भाषा डैम पाकिस्तानी वाटर, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए निहायत अहम मंसूबा है। दियामिर भाषा डैम प्रोजेक्ट 2028-2029 में मुकम्मल होगा। डैम में 81 लाख एकड़ फीट पानी के जखीरे से 12,30,000 एकड़ इजाफी ज़मीन सैराब हो सकेगी। दियामिर भाषा डैम की बिजली पैदा करने की सलाहियत 4,500 मेगावाट है, जबकि मंसूबा नेशनल ग्रिड को हर साल 18 अरब यूनिट पन बिजली फराहम करेगा। वज़ीर आज़म का खिताब आपने सुना। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मुशीर माहौलियात मलिक अमीन असलम कौन सी अहम कामयाबी से वज़ीर आज़म इमरान खान को आगाह कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आपको बताते हैं कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के हदफ क्लाइमेट एक्शन में कामयाब हो गया। पाकिस्तान ने क्लाइमेट एक्शन का ये टारगेट डेडलाइन से 10 साल कबल हासिल कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2020 की जायज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2020 की जायज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक माहौलियात से मुतालिक इक़दामात का हदफ पाकिस्तान ने डेडलाइन से 10 साल कबल हासिल किया। मुशीर माहौलियात मलिक अमीन असलम ने अहम कामयाबी से वज़ीर आज़म इमरान खान को भी आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म ने माहौलियाती चैलेंज का टारगेट बर वक्त हासिल करने पर खुशी का इजहार किया। पाकिस्तान की कामयाबी का ऐलान अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम आज करेंगे। मलिक अमीन असलम ने बताया कि आलमी सतह पर पायदार तरक्की पर 200 ममालिक की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा ने रुकन ममालिक के लिए 2030 की डेडलाइन मुख्तस की थी। मज़कूरा अहदाफ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मुतारिफ़ कराए गए थे। उन्होंने मज़ीद बताया कि उन अहदाफ का मकसद मौशी समाजी तरक्की समेत तालीम और सेहत में बेहतरी था। पाकिस्तान में इस टारगेट को मुकम्मल करने के लिए मुल्क के जंगलात के रकबे में इजाफा किया गया। बिलियन ट्री सुनामी और 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबों का इस हदफ के हुसूल में अहम किरदार है। मलिक अमीन असलम का कहना था कि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुतबादिल तवानाई के मंसूबे भी शुरू किए गए। इन मंसूबों से मुल्की जंगलात के रकबे में इजाफा और माहौल में बेहतरी आई। माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पहली पॉलिसी भी मंजूर की गई है। नाज़रीन, बात करते हैं ट्विटर पर शाया होने वाली उज़ैर बलोच के साथी की वीडियो की। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच के करीबी साथी हबीब जान बलोच की एक वीडियो ट्विटर पर शेयर की है, जिसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि आसिफ जरदारी और कादिर पटेल एक बार फिर बेनकाब हो गए हैं। इस 1 मिनट 57 सेकंड्स की वीडियो में हबीब जान बलोच क्या क्या इंकशाफ कर रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच ने कमरे अदालत में इंकशाफ किया कि मेरा कोई 164 का अकबाली बयान नहीं हुआ। अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान कर कहता हूँ, मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। तफसीलात के मुताबिक कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में लियारी गैंग वॉर के अरशद पप्पू कत्ल समेत 16 मुकदमात की समाअत हुई। उज़ैर जान बलोच, शाहजहां बलोच समेत दीगर अदालत में पेश हुए। अदालत ने उज़ैर बलोच से इस्तफसार किया, आप पर अरशद पप्पू के कत्ल का इल्ज़ाम है, क्या आपने जुर्म किया है? फ़र्द जुर्म आयद करें। उज़ैर बलोच ने कमरे अदालत में बयान में कहा कि मेरा कोई 164 का इकबाली बयान नहीं हुआ।
ہوا۔ اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے کوئی قتل نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں۔ مجسٹریٹ نے غلط بیانی کی ہے، میرے ساتھ جعل سازی ہو رہی ہے، جس پر عدالت نے کہا جو بیان آپ یہاں دے رہے ہیں کل ہائی کورٹ میں بھی مکر جائیں گے۔ عدالت کے مکالمے پر عزیر بلوچ نے خاموشی اختیار کر لی، جس پر عدالت نے وکیل صفائی کی عدم حاضری پر سماعت جولائی کے آخری ہفتے تک ملتوی کر دی۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیسے اینٹی کرپشن نے اینٹی کرپشن کو حلیم عادل شیخ کے پیچھے لگایا۔ جی ہم بات کر رہے ہیں حلیم عادل شیخ کی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اومنی گروپ کے خلاف ریلی نکالی تو انہوں نے اینٹی کرپشن کو میرے پیچھے لگا دیا۔ نیب میں ان لوگوں کی پیشی ہو تو لاٹھی لے کر آتے ہیں، بعد میں جاگنگ کرتے نظر آتے ہیں۔ نیب کے کل کے نوٹس میں منی لانڈرنگ کا ذکر نہیں ہے۔ پھولن دیوی کے کہنے پر مجھے سلطانہ ڈاکو بنا دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مزید کیا کہہ رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا رہنما حلیم عادل شیخ نے کہا ہے کہ ہم نے اومنی گروپ کے خلاف ریلی نکالی تو انہوں نے اینٹی کرپشن کو میرے پیچھے لگا دیا۔ اینٹی کرپشن نے اینٹی کرپشن کو میرے پیچھے لگایا۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما فردوس شمیم نقوی کے ہمراہ حلیم عادل شیخ نے کراچی میں پریس کانفرنس کی۔ حلیم عادل شیخ نے کہا کہ نیب میں ان لوگوں کی پیشی ہو تو لاٹھی لے کر آتے ہیں، بعد میں جاگنگ کرتے نظر آتے ہیں۔ نیب کے کل کے نوٹس میں منی لانڈرنگ کا ذکر نہیں ہے۔ پھولن دیوی کے کہنے پر مجھے سلطانہ ڈاکو بنا دیا گیا۔ ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ نیب میں جب ہوں تو اسٹک لے کے چلیں، اسمبلی آ جائیں تو جاگنگ کرتے ہوئے آ جائیں۔ یہ ہم نے دیکھا ہے، سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی تحقیقاتی ادارہ بلائے تو جانا چاہیے۔ ہمیں نیب کی طرف سے نوٹس بھی نہیں ملا۔ کراچی کے مضافات میں ہزاروں ایکڑ زمین لیز پر دی جاتی تھی، ان کے دور میں بھتہ لیا جاتا تھا، ہم نے بھتہ نہیں دیا۔ ہم نے کہا کہ جو سرکاری فیس ہے وہ ہم سے لے لیں۔ حلیم عادل شیخ نے کہا کہ اینٹی کرپشن کی ایف آئی آر نہیں بنتی، کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی ورنہ مقدمہ ہوتا۔ اینٹی کرپشن نے میرے خلاف جھوٹ کا پرندہ بنا دیا ہے۔ حلیم عادل شیخ نے کہا کہ اینٹی کرپشن کی شکایت پر نیب نے کارروائی شروع کی۔ نیب نے اب تک نہیں بلایا، جب بلائیں گے تو میں ضرور جاؤں گا۔ نیب کے کل کے نوٹس میں منی لانڈرنگ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ کہا کہ جی منی لانڈرنگ، چائنا کٹنگ، تو براہ کرم جو کل نیب نے نوٹس نکالے ہیں اس کے اندر اگر منی لانڈرنگ کا الزام، بعد میں بھائی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ کل کے نوٹس میں اگر کوئی منی لانڈرنگ کا لفظ لکھا ہو تو ذرا میڈیا سے کہوں گا کہ براہ کرم خود ہی ذرا اپنے پر غور کر لیجیے۔ میں نہیں کرتا، کس نے کہا؟ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ آج فشری کی صورتحال نثار مورائی سے زیادہ خطرناک ہے۔ فشری میں غیر قانونی طور پر جو چیئرمین بیٹھا ہوا ہے وہاں 100% کرپشن ہو رہی ہے، وہاں 1 ارب 80 کروڑ روپے آئے جو کرپشن کی نظر ہو گئے۔ اس 3 سال کے اندر 60 کروڑ تقریباً جو ہے وہ سالانہ اس کی ریکوریز ہوتی ہیں۔ 1 ارب 80 کروڑ فشریز کے اندر آیا ہے جو کہ کرپشن کی نظر ہو چکا ہے۔ حلیم عادل شیخ نے یہ بھی کہا کہ مراد علی شاہ کو اداروں کے سامنے پیش ہونا چاہیے۔ اینٹی کرپشن کو انہوں نے استعمال کیا ہے۔ میڈیا میں منی لانڈرنگ اور چائنا کٹنگ چلایا گیا۔ ٹھٹھا میں مائنز میں غیر قانونی لیز دی گئی ہیں۔ انہوں نے کوڑیوں کے داموں غیر قانونی زمینیں بانٹی۔ یہ تو بھاگتے ہیں کہ جی بیلز کراتے ہیں، یہ کراتے ہیں۔ بھائی جب بلائے گی نیب ایک میسج کرتے ہیں، ہم جانے کو تیار ہیں۔ مراد علی شاہ صاحب جانا چاہیے اداروں کے اندر۔ دوسری جانب تو الحمدللہ حلیم عادل شیخ کو آپ نے سنا۔ اب آپ کو آگاہ کرتے ہیں شوگر ملز کیس کے حوالے کے عدالتی فیصلے سے۔ سپریم کورٹ نے شوگر ملز مالکان کو سندھ ہائی کورٹ سے ملنے والا ریلیف ختم کرتے ہوئے حکومت کو کارروائی کی اجازت دے دی، تاہم عدالتی فیصلے آنے تک غیر ضروری اقدامات اٹھانے اور شوگر کمیشن رپورٹ پر حکومتی عہدیداروں کو بیان بازی سے روک دیا۔ اس حوالے سے جسٹس اعجاز الحسن نے کیا ریمارکس دیے، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ عمل درآمد کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ شفاف کام ہونا چاہیے تاکہ ملوث افراد کیفر کردار تک پہنچ سکیں۔ تکنیکی معاملات میں عوام کا مفاد پیچھے نہیں رہنے دیں گے۔ شوگر ملز کے وکیل مخدوم علی خان کے مطابق حکم امتناع خارج ہوا تو ہائی کورٹس میں کیس متاثر ہوگا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ حکومت کو کام سے کیسے روک سکتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے تنقید کی کہ 20 شوگر ملز آسمان سے اتری ہیں جو ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ حکومت چینی کے بعد پیٹرولیم بحران پر بھی کمیشن بنا رہی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے جس طرح کارروائی سے روکا وہ خلاف قانون ہے۔ چاہتے ہیں پیٹرول کمیشن سے پہلے حکم امتناع والا مسئلہ حل ہو۔
یہ پہلا کمیشن ہے جس میں 2 وزرائے اعلیٰ پیش ہوئے۔ وزیر اعظم کے قریب ترین ساتھی کو بھی کمیشن میں پیش ہونا پڑا۔ شوگر ملز کے وکیل نے کہا کہ حکومتی وزراء بیان بازی کر کے میڈیا ٹرائل کرتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بیان بازی سیاسی معاملہ ہے، زیادہ تر مداخلت نہیں کر سکتے۔ عدالت نے حکومت کو شوگر ملز کے خلاف کارروائی کی اجازت دے دی، جبکہ اسلام آباد اور سندھ ہائی کورٹ کو 3 ہفتے میں شوگر ملز کی درخواستوں پر فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ مزید خبروں کو بھی پاکستان دس ویک کا حصہ بنائیں گے، یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک۔